دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارا پروگرام شہادت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور اس میں مختلف جو مکتب اور مشرب ہیں ان کا نچوڑ پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام ملت اسلامیہ ہی کے جو بڑے بڑے مورخین ہیں انہوں نے کیا کچھ لکھا شہزادی کی قدر و منزلت کے بارے میں، وہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو مصادر ہیں آپ کے اذان عالیہ تک منتقل کیے جائیں، اور اس کے اوپر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں نجف اشرف عراق سے آیت اللہ سید نسیم عباس النجفی صاحب۔ قبلہ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ اجورکم واجورنا بمصاب الزہرا سلام اللہ علیہ۔ عظم اللہ اجورنا واجورنا۔ قبلہ ابن ابی حدید المعتزلی کے اوپر بات ہوئی، اب کتاب امامت و سیاست میں کیا کچھ درج ہے اس کے اوپر تھوڑی سی نگاہ ڈالتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی، یہ تاریخ کی معروف و معتبر ترین کتاب ہے، اور اس کے جو مؤلف ہیں ابن قتیبہ، یہ 276 ہجری میں ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی ہے، تیسری صدی ہجری کے ہیں۔ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اس مقام پہ فخرجوا فبایعوا الا علی کے مولا علی علیہ السلام نے جب بیعت نہیں کی تھی، اور نہ کی یعنی شروع میں بھی جو مسائل بنے اور بعد میں بھی، تو اس وقت مولا علی نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ میں یہ قرآن کو طبعاً اس کی تفسیر جمع فرما رہے تھے، اور جب لوگ دروازے پہ آئے تو روایت کہتی ہے فوقفت فاطمہ علی بابہا، فاطمہ سلام اللہ علیہ دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی اور فرمایا لا عہد لی بقوم حضروا اسوأ محضر منکم، کہ آپ ایسے لوگ ہو کہ ابھی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ لوگوں نے جنازہ چھوڑ دیا، ترکتم رسول اللہ جنازت بین ایدینا، رسول اللہ کا جنازہ آپ لوگوں نے چھوڑ دیا، آپ بہت بری قوم ہو۔ یہ امامت و سیاست کے مؤلف لکھ رہے ہیں اس روایت کو، اور فرمایا وَقَطَعْتُمْ أَمْرَكُمْ بَيْنَكُمْ لِمَ تَسْتَأْمُرُونَ، ہمارے اوپر حکم کیوں چلا رہے ہو، اور اس امر حکومت کو آپ لوگوں نے آپس میں بانٹ لیا، وَلَمْ تُرَدُّوا لَنَا حَقًّا، ہمارا حق واپس نہیں کیا، إِلَىٰ أَنْ قَالَ ثُمَّ قَامَ فُلَانٌ فَمَشَىٰ مَعَهُ جَمَاعَةٌ حَتَّىٰ أَتَوْا بَابَ فاطمہ۔ تو یہ ساری روایت کو امامت اور سیاست کے مؤلف نے نقل کیا ہے، اور آخر میں کہتے ہیں کہ دروازے کو کھٹکھٹایا گیا، جب ان کی آوازیں لوگوں کی بلند ہوئی تو جناب سیدہ نے کہا یا ابتا یا رسول اللہ، اے میرے بابا اللہ کے رسول، ماذا لقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافہ، کہ ہمیں آپ کے بعد اے بابا یہ جو دو حکمران آئے ہیں ان سے ہم مصائب اٹھا رہے ہیں۔ فلما سمع القوم صوتها و بکاءها، جب لوگوں نے جناب سیدہ کی رونے کی آوازیں سنی تو وہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ واپس چلے گئے۔ تو یہ تھی امامت و سیاست کی روایت جو ابن قتیبہ نے نقل کی۔ اچھا قبلہ، یہ جو آپ مصادر بیان فرما رہے ہیں یہ شیعہ مصادر ہیں یا غیر شیعہ مصادر ہیں، تاکہ یہ بات بھی کلیئر ہوتی چلی جائے، کہیں لوگ یہ سمجھیں کہ ہم اپنی ہی کتابوں سے صرف بیان کر رہے ہیں، یہ ذرا اس عوام کو بھی برطرف کر دیں۔ جی جی، یہ اہل سنت مصادر ہیں جتنے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر تشیع کے مصادر آئیں گے تو میں اس کا باقاعدہ ذکر کروں گا کہ تشیع کے ٹھیک ہے، مصادر میں۔ ٹھیک ہے۔ سیوطی اور ابن ابی شیبہ کی رائے اس بارے میں کیا ہے، انہوں نے کیا لکھا؟ جی، سیوطی چونکہ معروف عالم دین ہے اہل سنت کا، اس کی تفسیر در منصور بھی معروف ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں سیوطی نے لکھی ہیں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مسند فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ سیوطی کی کتاب ہے۔ اس حدیث نمبر 31 اور پیج 20 اور 21 کے اوپر، اسی طرح کتاب المصنف ابن ابی شیبہ، یہ بھی اہل سنت عالم دین، کنز العمال ہے، یہ ہندی متقی ہندی اہل سنت عالم دین ہے، 5 نمبر جلد میں 651 نمبر پیج پہ ایک بات کو ان تینوں علماء نے لکھا ہے کہ جب
بکر کی بیعت ہو گئی رسول اسلام کے بعد، خان علی و زبیر یدخلان علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیشاورونہا، کہ زبیر بھی چونکہ اس وقت مولا علی کے ساتھ تھے، تو مولا علی اور زبیر جو ہیں یہ لوگ جناب سیدہ سے جا کے مشورہ کرتے تھے اس مسئلے میں کہ کیا کیا جائے۔ جب عمر ابن خطاب کو یہ پتہ چلا تو وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ آتا ہے اور یہ قسم اٹھا کہتا ہے ما ذاک بمانعی ان اجتمع ہؤلاء نفر عندک ان امرتہم ان یحرق علیہم البیت، کہ یہ جو لوگ اے فاطمہ آپ کے پاس جمع ہو رہے ہیں آپ کے گھر میں، مجھے کوئی معنی نہیں ہے کہ میں حکم دے دوں کہ گھر کے اندر ہی ان کو جلا دیا جائے۔ یہ تین علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ صحیح۔ ابن قتیبہ وغیرہ کی رائے اور روایت کیا کہتی ہے قبلہ؟ جی، ابن قتیبہ کی جیسے کہ پہلے روایت گزر چکی ہے، امامت و سیاست ان کی کتاب ہے، پیج نمبر 19 پہ ایک اور روایت جو انہی نے ذکر کی ہے، اور اعلام النساء کتاب ایک اور معروف کتاب ہے، 4 نمبر جلد میں 114 نمبر پیج پہ یہ روایت جو دونوں کتابوں میں موجود ہے، معتبر ترین کتابیں ہیں۔ ابن قتیبہ کہتا ہے کہ بیعت علی علیہ السلام جو ہے کا جو مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی، وَإِنَّ أَبَا بَكْرَ تَفَقَّدَ قَوْمًا تَخَلَّفُوا عَنْ بَيْعَتِهِ عِنْدَ علی کرم اللہ وجہہ، کہ علی علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لوگ جمع تھے جنہوں نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی۔ فبعث الیہم عمر فجاء فناداہم وہم فی دار علی، ابو بکر نے عمر کو بھیجا اور وہ لوگ جو مولا علی کے گھر میں جمع تھے ان کو پکارا آ کے، فابوا ان یخرجوا، تو ان لوگوں نے انکار کیا کہ ہم گھر سے باہر نہیں آئیں گے۔ فدعا بالحطب، تو لکڑیاں، عمر نے کہا کہ لکڑیاں لے کے آؤ۔ وقال والذی نفس عمر بیدہ لتخرجن او لاحرقنها علی من فیہا، یا تو آپ لوگ باہر نکل آؤ ورنہ میں گھر سمیت گھر میں جو لوگ ہیں سب کو مکین ان کو سمیت، جلا دوں۔ فقیر لو مکینوں یا ابا سمیت۔ حفص ان فی فاطمہ، تو اس وقت کہا گیا کہ اے ابو حفص، اے عمر، اس گھر میں جس کو آپ جلانے کی بات کر رہے ہیں اس میں تو فاطمہ رسول یعنی رسول کی بیٹی رہتی ہیں۔ فقال وَإِنْ، اگرچہ رسول کی بیٹی بھی اس میں ہے فاطمہ، میں اس گھر کو جلا دوں گا ورنہ یہ لوگ باہر نکلیں۔ یہ تھی اعلام النساء کی، اور امامت و سیاست کتاب ابن قتیبہ میں یہ روایت موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ شہرستانی نے کون سی روایت کو نقل کیا قبلہ؟ جی، شہرستانی کی معروف و مشہور کتاب اہل سنت عالم دین ہے، یہ 548 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور ان کی کتاب الملل والنحل، اس کے 1 نمبر والیوم میں پیج 59 کے اوپر ایک روایت انہوں نے ذکر کی ہے، ان عمر کان یسیح احرق دارہا بمن فیہا، کہ یہ دوسرا حاکم یہ چیخ پکار کے کہہ رہا تھا کہ فاطمہ کے گھر کو، اس کے گھر کے اندر تمام جو لوگ ہیں ان کے سمیت جو ہے وہ جلا دیا جائے۔ وما کان فی الدار غیر علی و فاطمہ والحسن والحسین، جب یہ دھمکی دی جا رہی تھی کیونکہ کئی مرتبہ گھر پہ حملہ ہوا تھا جیسے روایت ذکر ہوتی ہے، تاریخ نے بیان کیا ہے، تو اس میں جب یہ دھمکی دی گئی تو گھر میں 5 تن میں سے 4 تن جن کے بارے میں آئے تطہیر آئی، مولا علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسن و حسین علیہ امام السلام، حسنین، یہ سارے موجود تھے۔ صلاۃ والسلام، اللہم صلی علی۔ صحیح۔ مورخ مسعودی نے کیا وضاحت کی اس کے اوپر؟ ان کا بھی بات اس پہ جی، ذکر آتا ہے اس مسعودی کی حوالے سے۔ مشہور کتاب ہے اثبات الوصیہ، یہ اس بات سے مشہور کتاب، معتبر معتبر کتاب ہے، جس کی وفات جو ہے 346 ہجری میں، یہ 34 صدی کے عالم دین ہے، متوفی ہے۔ انہوں نے اپنی ٹھیک ہے۔ کتاب اثبات الوصیہ کے 124 اس پیج کے اوپر ذکر کیا ہے، فوجہوا الی منزلہ فہجموا علیہ واحرقوا بابہ، کہ مولا علی کے گھر کی طرف لوگوں کو بھیجا گیا اور انہوں نے حملہ کیا
اور اس دروازے کو، مولا علی کے گھر کے دروازے کو جلا دیا. وَأَحْرَقُوا یا اللہ. بَابَهُ. یہ بہت مہم نقطہ ہے، اہل سنت عالم دین ہے، معتبر عالم دین، معتبر کتاب اہل سنت کے ہاں بھی ہے. لہذا اس میں باقاعدہ صراحتاً ذکر کر دیا گیا ہے کہ جلانے کا مولا ذکر علی ہے. کے گھر کا دروازہ جلا دیا انہوں نے. وَأَحْرَقُوا بَابَهُ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تشیعوں کے مصادر میں یہ روایت ملتی ہے، اہل سنت کے مصادر میں نہیں. تو یہ مشہور و معروف اور پرانی کتاب ہے، معتبر کتاب ہے. بالکل صراحتاً ذکر ہے کہ جلایا گیا دروازے کو. وَاسْتَخْرَجُوهُ مِنْهُ كُرْهًا. اور مولا علی کو زبردستی گھر سے باہر لے کے آئے. اور بعض روایت میں پڑھ رہا تھا کہ مولا جب تلوار کی طرف لپکے تو یہ لوگ کیونکہ کافی زیادہ، بعض روایت میں 4000 کے قریب مجمع جمع تھا، جو مولا کے گھر کے اندر بھی داخل ہوا، باہر بھی جمع تھے. تو انہوں نے مولا علی کو فوراً جو ہے وہ اپنے قبضے میں لیا. اور بہت ساری جہات ہیں، پھر بھی مولا علی علیہ السلام نے وہ جملہ فرمایا کہ اگر رسول اسلام کی وصیت نہ ہوتی اور میرے پاس 40 مرد اگر جمع ہو جاتے جنہوں نے بیعت کی تھی، ان میں سے اگر 40 مرد بھی جنہوں نے مولا علی کی غدیر پہ بیعت کی تھی، ان میں سے 40 لوگ بھی وہ وفا کرتے اس بیعت سے، تو میں ضرور جو ہے نا حق کے لیے تلوار اٹھاتا. تو واقف جو بھی وجوہات تھیں اس میں وہ تاریخ بتا رہی. تو اس مقام پہ جو روایت ہے، وَزَغَتُ سَيِّدَةَ النِّسَاءِ بِالْبَابِ حَتَّى أَسْقَطَتْ مُحْسِنًا. یہ مورخ مسعودی عالم دین اللہ. لکھتے ہیں کہ وہ دروازے کو اتنا انہوں نے اس پہ ضغط اور پریشر ڈالا اور دھکا دیا کہ سیدۃ النساء یعنی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اوپر دروازے کو اتنا دبایا اور دھکا دیا کہ جناب بھائی فاطمہ کا محسن ساقط ہو گیا. یہ اہل سنت کے مصادر میں صریح ترین عبارت موجود ہے. صحیح لکھا گیا. تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بیان مظلومت جناب زہرا اور حوالے کتب اہل سنت سے چاہیے. جی تھوڑا سا آپ کے وہ شہرستانی کی جو روایت آپ پوچھ رہے تھے، اس میں ایک اور بات بھی 59 پیج پہ شہرستانی نے لکھی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان عمر ضربہ بطن فاطمہ یوم البیع حتی القت الجنین من بطنہا. جس دن علی علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، اس دن جو ہے وہ دوسرے حاکم نے بی بی کے وہ جو اپنا بطن مبارک پہ دروازہ اور وہ ضرب ماری تھی، اس سے جو بچہ آپ کے بطن مبارک میں تھا وہ ساقط ہو گیا. یہ شہید ہو شہرستانی گیا. نے بھی لکھا. اور جو رسول اسلام کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں، یہ بھی اہل سنت کے عالم دین الجوینی جو ہے 730 ہجری میں 8ویں صدی ہجری کے یہ عالم دین ہے. فرائد السبتین ان کی معروف کتاب ہے. اس کے 2 نمبر جلد اور 34-35 پیج پہ حدیث 371 میں یہ لکھتے ہیں. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو جب آخری وقت تھا تو آپ جب دیکھا جناب فاطمہ کی طرف اور وہ چیزیں یاد آ گئیں کہ جو رسول اسلام کے ہاں. بعد جو ہے جناب فاطمہ پہ ظلم و ستم ہوگا، تو اس میں رسول اسلام یہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے، چونکہ رسول اسلام رو رہے تھے تو ابن عباس نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں، تو رسول اسلام فرمایا مجھے وہ چیزیں یاد آ جائے گئی کہ میرے بعد ما یسنا بہا بعدی، جو فاطمہ کے اوپر ظلم ہوگا. کانی بہا وقد دخل ذل بیتھا وانتہکت حرمتھا. میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ بڑا گھر میں اس طریقے سے داخل ہوا گیا ہے کہ اس گھر کی حرمت اور احترام کو پامال کر دیا گیا ہے. بغو سے بحق کو گویا میں دیکھ رہا ہوں رسول اسلام فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کا حق غصب کر لیا گیا ہے. ومنعت ارثھا، اس کی میراث کو منع کر دیا گیا ہے. وکسر جنبھا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بیٹی کے پہلو کو زخمی کر دیا گیا اور ان کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا. وہ اس کے تت جنین ہوا، اور میں دیکھ رہا ہوں رسول اسلام فرماتے ہیں اس لیے میں رو رہا ہوں. ابن عباس سے فرماتے ہیں آخری وقت میں کہ میری بیٹی کے بچے کو ساقط کر دیا گیا ہے، میں یہ چیزیں گویا دیکھ رہا ہوں. وہی تنادی یا محمد فلا تجاب، اور یہ میری بیٹی اس وقت پکار رہی ہوگی اے محمد اے بابا، تو کوئی اس آواز پہ لبیک نہیں کہے گا. وَاسْتَغِیث فَلَا تُغَاث، اور لوگوں کو سے مدد کے لیے پکارے گی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. فَلَا تَزَالُ بَعْدِي مَحْزُونًا مَكْرُوبًا باقیہ، میرے بعد ہمیشہ غم زدہ رہیں گی، کرب میں رہیں گی، روتی رہیں گی. اور یہ ساری باتیں جو ہیں رسول اسلام نے
بیان اللہ فرمائی ہیں اس مقام پہ ابن عباس سے، اور آخر میں فرماتے ہیں اللہم لعن من ظلمہا۔ اسی اہل سنت عالم جوینی نے فرائض السنتین میں لکھا ہے کہ رسول اسلام نے پھر لعنت کی کہ جس نے پروردگار جس نے میری بیٹی پہ ظلم کیا اس کے اوپر لعنت کار، و عاقب من غصبا جس نے اس کے حق کو غصب کیا اس کو سزا دے، وذلل من اذلہا جس نے میری بیٹی کی اہانت کی اس کو تو ذلیل کر، وخلد فی اللہ نار کا من ضرب جنینہا حتی القت ولدہا کہ جس نے میری بیٹی کے بچے کو ساقط کیا اس کو جہنم میں ہمیشہ قرار دے، فتقول الملائکہ ان الہی ذالک آمین۔ اس وقت جو ہے ملائکہ جو ہے جو رسول اسلام یہ فرما رہے تھے تو ملائکہ نے بھی آمین کہی۔ یہ اہل سنت عالم دین نے اس روایت کو نقل کیا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹائم قبلہ ہمارا بڑھا دیا گیا ہے، ہم 20 تک جائیں گے اور ابن حجر المکی اس پوائنٹ کو بھی شامل کر لیتے ہیں، ان کی روایت بھی بیان کرتے ہیں قبلہ۔ جی، لسان المیزان ان کی کتاب ہے ابن حجر کی، 1 نمبر والیوم 268 پیج کے اوپر جو ہے یہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، اور اس میں یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ ان فلاں رفس فاطمہ حتی اسقطت محسن، کہ وہ فلاں جو دوسرا حاکم باقاعدہ روایت میں نام ذکر ہے، یہ کہتے ہیں یہ کہ اس نے جو بی بی کے دروازہ گرایا اپنی ٹانگ مار کے، وہ دروازہ جب لگا بی بی کو تو اس سے فاطمہ سلام اللہ علیہ کا محسن جو ہے وہ ساقط ہو گیا۔ یہ ابن ساقط ہو گیا، حجر نے بھی اللہ جو 9ویں ابن صدی حجر ہجری کے المکی۔ عالم دین ہیں، انہوں نے بھی اپنے لسان المیزان میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخبار مظلومیت زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں شیعہ مصادر میں کیا درج قبلہ؟ جی، ابن کولوے رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کامل الزیارات، بڑی معتبر ترین کتاب ہے، معروف کتاب، معتبر ترین عالم دین ہے، انہوں نے 332 اور 33 پہ ایک روایت رسول اسلام سے، یہ شیعہ عالم دین ہے، انہوں نے لکھی ہے۔ رسول اسلام فرماتے ہیں لما اسریہ بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب رسول اسلام کو اسراء اور معراج ہوئی، قیل لہو ان اللہ تبارک و تعالی یختبرک فی ثلاث، تو اللہ نے رسول اسلام سے فرمایا کہ یعنی ملائکہ کی طرف سے یہ خبر ملی اس وقت کہ اللہ آپ کو آزمائش میں ڈالے گا 3 چیزوں میں، پہلے لینظر کیف صبرک، تاکہ خدا جو ہے وہ اس بات کو ثابت کر دے پوری انسانیت کے لیے کہ آپ کا صبر کتنا بلند ہے۔ قال اسلم لامرک یا رب ولا قوت لی علی الصبر الا بک فما ہننا، کہ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں ان امتحانات کے سامنے جو مجھ سے لیے جائیں گے، اور یہ صبر پہ قوت بھی یا الہی تیری طرف سے۔ اور وہ کون سے 3 امتحانات ہیں؟ قیل لہو واما ابنتک فتظلم، پہلا امتحان یہ ہے کہ تیری بیٹی کے اوپر ظلم ہوگا، ظلم، وتحرم اللہ اور اسے اکبر، محروم کر دیا جائے گا، ویوخذ حقھا غصبا اور اس بیٹی کا حق غصب کر لیا جائے گا، الذی تجعلہ لہا جو آپ اس کا حق قرار دیں گے، وتضرب وہی حامل اور اس سے اس وقت مارا جائے گا جب اس بچی اور ہاں آپ کی بیٹی کے بطن مبارک میں بچہ ہوگا، ویدخل علیہا وعلی حریمہا ومنزلہا بغیر اذن، اور آپ کی بیٹی کے جو ہے وہ حرم یعنی گھر میں وہ لوگ داخل ہو جائیں گے اجازت کے بغیر، حالانکہ قرآن میں حکم ہے کہ بیوت النبی میں جب داخل ہو تو پہلے اجازت لو۔ اجازت طلب کرو۔ رسول اسلام خود آیت تطہیر 6 مہینے اس دروازے پہ آ کے پڑھتے رہے اور آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اجازت صحیح، مانگ کے گھر میں جاتے تھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو میں کائنات کا رسول ہو کے والد ہو کے بھی اجازت مانگ رہا ہوں، میری سنت اور سیرت پہ عمل کرنا، بغیر اجازت اس گھر میں نہ جانا، جو ملائکہ بھی بغیر اجازت اس گھر میں نہیں آتے۔ ثم یمسھا ہوان ثم لا تجد مانعا وتترى ما في بطنها من الضرب، اور وہ بچہ ساقط ہو جائے گا، تموت من ذلك ضرب، اور اسی ضرب اور جو بی بی پہ ظلم ہوگا اسی وجہ سے یہ دنیا سے رخصت صحیح، ہو جائیں گے۔ یہ ساری روایت ہے۔ قلت انا للہ و انا الیہ راجعون وَإِنَّا قبلت یا إِلَيْهِ رب رَاجِعُونَ۔ وسلمت ومنک التوفیق والصبر، پروردگار میں اس اللہ اکبر، مصیبت امتحان کو قبول کرتا ہوں اور تو ہی صحیح۔ صبر عطا کرنے ایک والا ہے۔
सुभान अल्लाह। क़िबला एक सवाल और, उसके बाद बिला फासला मसाइब जनाब ज़हरा की तरफ बढ़ जाएंगे। मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस हवाले से क्या फरमाते हैं, जो मज़लूमियत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की? जी, ये भी अहले तशय्यो के मसादिर में से ये रिवायत मिलती है, और इस रिवायत को जो है सुलैम इब्न कैस ने इस रिवायत को नकल किया है, जिसकी मारूफ किताब सुलैम इब्न कैस जो है, उसकी जिल्द नंबर 2 पेज 674 पे ये रिवायत मौजूद है। इसी तरह अवालिम हमारी मोतबर किताब है, जिल्द 11 सफ़ा 413 पे, बिहार और अनवार की 30 नंबर जिल्द पेज 302 पे ये रिवायत मौजूद है मौला अली अलैहिस्सलाम से। और सुलैम इब्न कैस ने रिवायत नकल की है अन्न उमर इब्न खत्ताब अगरमा जमी उम्माले इंसाफ अम्वालहम, कि जितने भी वो काम करने वाले दूसरे हाकिम के ज़माने में उसके जो हुकूमत के अंडर काम करने वाले लोग थे, मुलाज़िमीन, उनको ये हुक्म दिया कि अपने आधे माल जो हैं वो बैतुल माल में यानी मदीने में जमा कराएँ। वलम युगरम कुनफज़, कुनफज़ को ये नहीं कहा गया कि आप भी अपना आधा माल जमा कराएँ मरकज़ी नहीं, अपने हुकूमत गुलाम से में। लिया। कान वाले ही ये भी आमिल था, ये भी काम करता था उस हुकूमत में। वरद्द अलैहि मा ख़ज़ मिन्हु, बल्कि जो उसने दिया उसको भी वापस किया। वह हुआ 20,000 दिरहम, 20,000 दिरहम कुनफज़ को वापस किए गए। वलम याख़ुज़ मिन्हु, उससे नहीं लिया गया। अबान ने पूछा कि अबान कहता है कि सुलैम इब्न कैस कहता है कि मैं मौला अली से मिला और मैंने ये बात पूछी कि ऐसा क्यों किया गया, बाकी सारे आमलों से वो टैक्स लिया गया, लेकिन ये कुनफुस से क्यों नहीं लिया गया? तो इमाम ने फरमाया लिअन्नहु हुवल्लज़ी ज़रब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा बिस्सौत हीना जाअत, कि उसी कुनफज़ ने मारा था बीबी को कोड़ों के साथ, लेतहुल बैनी व बैनुम, जब फातिमा सलामुल्लाह अलैह कौम जो मुझे ले जा रही थी कत्ल करने के लिए, जैसे कि रवायत बताती हैं धमकी दे रहे थे कत्ल की, तो फातिमा सलामुल्लाह अलैह मेरे और कौम के दरमियान हायल हो गई थी। तो उस वक्त कुनफज़ ने चूंकि बीबी को मारा, और बाद रवायत बताती है कि बीबी का वो जो जहां जहां कोड़े लगे वो दाग, वो जख्म, वो स्याह रंग जो हो गया था और उभर आया था गोश्त जो है, वो जिंदगी के यानी दुनिया से जाने के बाद भी उसकी अलामात और निशानात बाकी रहे। इस वजह से जो उसने खिदमत की थी हुकूमत की, इस वजह से उससे वो टैक्स नहीं लिया गया, उससे वो माल नहीं लिया गया। ये मौला अली बयान फरमा रहे। वही न असर सौत लफी अज़दुहा मिस्ल दुमलुज, के अब भी जब बीबी दुनिया से भी गई तो जैसे एक ऊपर उभार आ जाता है, इतना सही, माज़रत चाहते हैं क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है, और कोशिश करते हैं कि अगर अभी दोबारा हमारा राब्ता हो जाता है तो थोड़े से मसाइल की तरफ भी जाएँगे। और अभी जो है जितने मसादिर जो है आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे थे, ज़्यादातर जो है वो बरादरान अहले सुन्नत के जो मारूफ़ तरीन मौरख़ीन हैं, जो मुहद्दिसीन हैं, उन्होंने अपनी जिन-जिन किताबों में जो कुछ भी लिखा है उनको बाकायदा जो है उन किताबों के नामों के साथ, उनके पेज नंबरों के साथ, बाकायदा मुकम्मल रेफ़रेंसेस के साथ जब आपकी खिदमत में अर्ज़ किया गया, जिसमें इब्न अबी अल-हदीद मुअतज़िली, किताब इमामतुस सियासत सयूती, इब्न अबी शैबा, इब्न क़ुतैबा शहस्तानी, मौरख़ मसूदी, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का अपना बयान कुतुब अहले सुन्नत से, और इब्न हजर अल-बक्की की रिवायत, इन तमाम चीज़ों को जो है वो आपके सामने जो है वो पेश किया गया। और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो क़द्र व मंज़िलत है, वो परवरदिगार की निगाह में क्या है, इस पर एक मुख्तसरन जो है वो गुफ्तगू हुई, क्योंकि जो आपकी क़द्र व मंज़िलत परवरदिगार की निगाह में है, मलाइका की निगाह में है, आइम्मा की निगाह में है, इन तमाम चीज़ों पे अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर भी बात करने को एक जितनी भी उसके अंदर अहादीस हैं इस हवाले से आएँगे, जितने भी मसादिर मिलते हैं कुतुब शिया व गैर शिया से, अगर इसके ऊपर बयान किए जाएँ, तो एक तवील फ़हरिस्त जो है वो सिर्फ़ एक नुक्ते के ऊपर बन जाएगी कि इसके ऊपर इतने कुछ मवाद मौजूद है तरफ़ैन की किताबों से। क्योंकि शहज़ादी की अज़मत और जलालत
جو ہے وہ ہر مورخ نے ہی اپنی جگہ پر اپنی کتابوں کے اندر جو ہے اس کو نقل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے، ان تمام چیزوں سے۔ تو اس پہ ہم نے اپنی پوری کوشش یہ کی ہے، چونکہ ایک وقت میں رہتے ہوئے تمام ٹرانسمیشن دینی ہوتی ہے اور آپ کو دعوت فکر بھی دینی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں صدیوں سے ان مصادر کے اوپر جو ہے وہ پردے حائل کیے گئے، اس کی طرف توجہ لوگوں کی ہونے نہیں دی گئی۔ اگر آپ مملکت اسلامیہ میں دیکھیں، تمام ہی طرف ایک گھٹن کا ماحول آپ کو نظر آئے گا، جس کے اندر جو ہے وہ ایک حد تک جا کر بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو اصل حقائق ہیں، جو تمام چیزیں ہیں، اس کے اوپر بات نہیں ہونے دی جاتی۔ اور یہ صدیوں سے یہ سارے معاملات ہیں، یہ کوئی ایک دو دن کا معاملہ نہیں، یہ صدیوں سے معاملہ ہے۔ اب وقت آ گیا، چونکہ میڈیا کا دور ہے، آپ کا اپنا ٹی وی اسٹیشن ہے، تو پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان حقائق کو، ان تمام مصدومیتوں کو، ان تمام صدموں کو، جو کچھ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے قلب اطہر کے اوپر گزرے، ائمہ معصومین علیہ السلام کے قلب حزین کے اوپر گزرے، ان تمام چیزوں کو برملا کیا جائے اور آپ کی خدمت میں اصل حقائق پیش کیے جائیں۔ قبلہ مولا امیر المومنین کے حوالے سے آپ ذکر فرما رہے تھے، اب ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم صرف مصائب کا ہے، تو میں چاہوں گا کہ مصائب جناب زہرا سلام اللہ علیہ بیان فرما دیجیے۔ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے جن کے بارے میں اللہ نے تمام اہل بیت کے بارے میں اور بالخصوص جناب سیدہ کے بارے میں قرآن میں اجر رسالت جو ہے وہ اللہ نے یہی طلب کیا تھا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کوئی اجر نہیں چاہیے مگر میری قریبیوں سے مودت و محبت رکھی جائے۔ لیکن امت نے ابھی رسول کا کفن میلا نہیں ہوا تھا کہ اجر رسالت دینے کے لیے جناب سیدہ کے دروازے پہ آ گئے اور فقط دھمکی نہیں دی، لکڑیاں جمع کی، دروازے کو جلا دیا۔ میں کہتا ہوں اے اللہ کے رسول، آپ جب دنیا میں بھی تھے تو آپ کو اتنی اذیتیں دی گئی کہ آپ فرماتے ہوئے گئے ما اوذی النبی قط کما اوذیت، جیسے مجھے اذیت دی گئی کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی۔ وجہ یہ تھی اگرچہ آپ نے طائف میں پتھر کھائے، لیکن آپ دیکھ رہے تھے کہ میرے بعد میری امت، میری اہل بیت کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، جس وجہ سے رسول اسلام جب دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت بھی دکھ و درد میں تھے، اور جب دنیا سے چلے بھی گئے تو ان کو قبر میں امت نے سکون نہ لینے دیا گیا۔ اور یہ اجر رسالت انداز، عجیب انداز اپنایا گیا اجر رسالت دینے کا، کہ لکڑیاں لے کے اور اس بیٹی کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ جس بیٹی کے احترام کے لیے مصطفیٰ جو ہیں وہ رسالت خود آ کے دروازہ فاطمہ پہ کھڑی ہو جاتی تھی، اور یہ کہ فرماتے تھے کہ اے امت پہچانو میں اللہ کے حکم سے کھڑا ہوں، بابھا بابی و بیتھا بیتی، من انتہا حرمتہا فقد انتہا حجاب اللہ، کہ جس نے، چونکہ فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے، فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، جس نے اس حرمت کو، اس احترام کو پامال کیا، اس گھر کے احترام کو، اس دروازے کے احترام کو، اس نے اللہ کے حجاب اور اللہ کے اس عظمت کو کی بات احترامی کی ہے۔ لہذا امت کو یہ سمجھا کے دنیا سے جانے والے مصطفیٰ کے کو اجر رسالت اس انداز سے دیا گیا کہ فقط دروازہ نہیں جلایا گیا۔ عزاداروں، اتنا کچھ روایات میں ملتا ہے کہ جب بی بی امامت کی حفاظت کے لیے کہ شاید یہ قوم اگر علی کا احترام نہیں کر رہی، علی کا حیا نہیں کر رہی، جو مجھے رسول کی بیٹی سمجھ کے میرا حیا کرے، میرا شرم کرے۔ روایت کہتی 4000 لوگ بی بی کے دروازے پہ جمع تھے اور سیدہ امامت کی حفاظت کے لیے دروازے پہ کھڑی تھی، دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پکڑ کے کھڑی تھی تاکہ یہ لوگ گھر میں داخل نہ ہو جائیں۔ ایک شخص نے جب دروازہ کھولنا چاہا تو اس وقت اس شخص نے ایک کوڑے کو اٹھایا اور بی بی کے ہاتھوں پہ مارنا شروع کیا تاکہ دروازے کو یہ چھوڑ دیں، کیونکہ دو پلڑوں کے درمیان جو فاصلہ آ گیا تھا، اس فاصلے سے ان لوگوں نے کوڑے برسانا شروع کیے، بی بی نے پھر بھی دروازہ نہ چھوڑا۔ آخر ایک شخص نے اپنی ٹانگ کے ذریعے سے وہ زوردار دھکا دیا اس دروازے کو کہ بی بی دروازے اور دیوار کے درمیان پھنس جاتی ہے، اور اس دروازے میں ایک کیل تھی، جیسے روایت میں ملتا ہے کہ وہ کیل چونکہ لوہے کی تھی اور گرم ہو چکی تھی،
اس آگ کی گرمی سے جب وہ دکیل بی بی کے پہلو میں پیوست ہوئی تو بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. جیسے روایت بتاتی ہے اہل سنت مصادر میں بھی خود رسول اسلام فرماتے بیٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد تیرے پہلو کو توڑ دیا جائے گا. ایک پسلی اگر آج کسی کی ایک پسلی میں تھوڑا مسئلہ بن جائے سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے. جو ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ اگر پسلیوں میں درد ہو تو سانس جب انسان اندر لیتا ہے تب بھی تکلیف ہوتی ہے, جب باہر آتا ہے سانس تب بھی تکلیف ہوتی ہے. ایک مصر کے عالم دین کی ویڈیو ابھی بھی موجود ہے, وہ کہتے ہیں میں اسی وجہ سے تو بی بی کے دروازے پہ آ گیا, میں شیعہ ہو گیا کہ جب میں نے یہ تحقیق کی کہ سیدہ کا پہلو زخمی تھا, میں ہڈیوں اور پسلیوں کا ڈاکٹر ہوں, کہ جب سانس اندر لیتی تھی تب بھی تکلیف ہوتی تھی, جب باہر آتی تھی بی بی کو پھر بھی تکلیف. پتہ نہیں رسول کے بعد جتنا عرصہ بھی زندہ رہی, 6 مہینے, 75 دن, 90 دن, 45 دن, کتنی مشکل میں گزاری ہے رسول کی بیٹی نے. فقط یہی مصیبت نہیں تھی پسلی ٹوٹنے کی عزادارو, جناب محسن بھی شہید ہوئے, اور جب بی بی بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہے. یہ قوم جب اندر داخل ہوئی, میں نے روایت میں پڑھا ہے, اگر نہ پڑھا ہوتا میں بیان نہ کرتا. ان اہل بیت کے مظلومیت کو چھپانا بھی جائز نہیں ہے عزادارو. ایک ملعون نے بی بی کو ایسا تماچا رسید کیا کہ بی بی کے کان کا گوشوارہ زمین پہ گر پڑا. روایت کہتی ہے آپ کی آنکھ سرخ ہو گئی, اور اس آنکھ کو بی بی مولا علی سے بھی چھپاتی تھی کہ علی کے غم و دکھ پہلے ہی زیادہ ہے, مزید میری وجہ سے ان دکھوں میں اضافہ نہ ہو جائے. جب ہوش آیا بی بی کو تو بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میری پسلی ٹوٹ گئی, میرا محسن شہید ہو گیا, بس اتنا سوال کیا کہ میرا سرتاج علی کہاں ہے. جب جواب ملا کہ گلے میں رسی ڈال کے لے گئے تو بی بی اپنے بابا کا قمیص سر پہ رکھ کے گھر سے باہر آئی. کہا خلوان ابن امی وَإِلَّا لَأَنشُرَنَّ شَعْرِي, لوگوں میرے چچا زاد کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال اپنے بابا کی قمیض سر پہ رکھ کے سر کے بال پریشان کر دوں گی. عزادارو سلیمان کے سلمان محمدی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئی لیکن بی بی نے علی کا پہلو نہ چھوڑا. اتنے میں ایک ملعون نے کہا کیا دیکھ رہے ہو, اس مستور کو گھر پہنچاؤ. عزادارو روایات میں ملتا ہے کوئی ملعون تلوار کے نیام سے بی بی کے پہلو پہ مارتا تھا, کوئی ہاتھوں پہ کوڑے مارتا تھا, بی بی پھر بھی پہلو نہیں چھوڑ رہی تھی. ایک ملعون نے اتنا ظلم کیا بی بی زمین پہ گر گئی. ایک آواز دی یا بتا بابا تیرے ماں تیری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری عبادت کو قبول فرما, جو مریض میں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اہل بیت صنعت کے جتنے بھی مؤسسین معاونین کارکنان ہیں سب توفیقات میں اضافہ فرما, سب کی حاجات کو پورا فرما. جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. وبا کرونا سے ہم سب کو نجات عطا فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کو سمجھنے, اس پرچار کرنے کی اور ان کی سیرت پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہماری آئندہ نسلوں کو بی بی کے صدقے میں ہدایت عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کا سپاہی قرار دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ قبلہ, انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو دیا, اور اس اہم ترین موقع کے اوپر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے جو شیعہ و سنی کتابوں کا نچوڑ تھا وہ ہمارے ناظرین کی اذان عالیہ تک منتقل کیا. انتہائی مشکور و ممنون ہے آپ کے. سلامت. جی ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے تھے اور سماعت فرما رہے تھے آیت اللہ سید نسیم عباس النجفی صاحب کو نجف اشرف عراق سے شہادت جناب زہرا سلام اللہ علیہ پہ ہم نے پوری کوشش کی کہ جو کچھ شیعہ سنی مصادر کے اندر درج ہوا, جو کچھ مورخین نے محدثین نے لکھا ہے, ان کا نچوڑ نکال کر